حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے استفسار پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے۔ چنانچہ اس نے کہا، ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈھگ کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آہ اور سن، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میں اس مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی مستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس نے مزید بتایا، ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار، اس بے نمازی کو پانی مت پلانا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون ہے اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ عز و جل کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہ گار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس نے مزید کہا، اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت ہی وسیع پایا اور دیکھا ایک نہایت ہی خوشنما باغ ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک واعظ سے سنا تھا، جو شخص عاشوراء کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشوراء کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ایک کفن چور کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔